بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیشن ایکٹ 2024 سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم 7 سیکشنز کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ اب ہم 8ویں سیکشن سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ 8واں سیکشن جو ہے وہ ڈائریکٹر جنرل ہے۔ ڈائریکٹر جنرل کو چیف منسٹر اپوائنٹ کرے گا۔ یہ بیسک سکیل 19 کا آفیسر یا اس سے اوپر کا ہو سکتا ہے۔ یہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز جو CSS کے تھرو آتے ہیں یا PMS کے تھرو آتے ہیں وہ لگے گا۔ ڈائریکٹر جنرل جو ہوگا اتھارٹی کی ڈائریکشن پہ کام کرے گا، سیکٹریل فنکشنز اور اتھارٹی کو سپورٹ کا ذمہ دار ہوگا۔ ڈائریکٹر جنرل جو ہے ایکٹ میں دی گئی پاورز استعمال کرے گا۔ 9واں سیکشن ہے کمیٹیز۔ اتھارٹی جو ہے وہ کمیٹیاں بنائے گی، اتھارٹی کی دی گئی پاور کو استعمال کریں گے۔ یہ سب سیکشن 1 کے تحت کمیٹی کسی بھی شخص کو کو آپٹ مطلب چوز کر سکتی ہے، منتخب کر سکتی ہے۔ اتھارٹی کے علاوہ کوئی بھی ممبر جو ہوگا کمیٹی کی میٹنگ جو ہے وہ اٹینڈ کرنے کے لیے سب سیکشن 1 کے تحت کمیٹی کسی بھی شخص کو منتخب کر سکتی ہے، وہ کمیٹی کی میٹنگ اٹینڈ کر سکتا ہے۔ 10واں ہے پاورز اینڈ فنکشنز آف دا اتھارٹی۔ ایکٹ کے تحت پاورز ایکسرسائز کر سکتی ہے اتھارٹی، مانیٹرنگ کر سکتی ہے، ہیئرنگ آفیسر کی اپوائنٹمنٹ کر سکتی ہے۔ وہ جو آتھورائزڈ آفیسر ہوگا وہ ناٹ بیلو BS 18 بیسک اسکیل 18 سے کم نہیں ہوگا۔ اس کے آگے ہے وہ ڈیسیژن میکنگ اور ایفیکٹو پلاننگ کے لیے ڈیٹا جو ہے وہ اکٹھا اور انالائز کر سکتی ہے، انکوائری کر سکتی ہے، اپوائنٹمنٹ اور ٹریننگ امپلائیز کی کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ امپلائیز کی جاب ڈسکرپشنز جو ہے وہ کر سکتی ہے اسٹیبلش۔ یہ ہو گیا انفورسمنٹ اسٹیشنز کو ایڈمنسٹریشن اس کی کر سکتی ہے۔ ڈسٹرکٹ انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری بورڈز کو گائیڈ لائنز پرووائڈ کر سکتی ہے۔ ڈسٹرکٹ انفورسمنٹ ریگولیٹری بورڈز اور انفورسمنٹ اسٹیشنز کی جو پرفارمنس ہے اس کو سپروائز اور مانیٹر کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بجٹ ایسٹیمیشن میں ہیلپ کر سکتی ہے، امپلائیز کی لمیٹیشنز کو ڈیفائن کر سکتی ہے۔ 11واں ہے امپلائیز آف دا اتھارٹی۔ اتھارٹی یا ڈائریکٹر جنرل کے تھرو یا اس کا آتھورائزڈ آفیسر جو ہے وہ امپلائی کو اپوائنٹ کر سکتا ہے۔ اتھارٹی جو ہے وہ ایفیشنسی، ڈسپلن اور امپلائیز کی اکاؤنٹیبلٹی کر سکتی ہے۔ اتھارٹی کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ سے امپلائی جو ہے وہ لے سکتی ہے، بورو کر سکتی ہے یا ڈیپوٹیشن پر لے سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے چیپٹر 3 ڈسٹرکٹ انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری بورڈ۔ سیکشن نمبر 12 ہے ڈسٹرکٹ انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری بورڈ۔ اتھارٹی جو ہے وہ یہ بورڈ بنائے گی۔ اس کا جو چیئر پرسن ہوگا وہ ڈپٹی کمشنر ہوگا۔ اس کے ممبرز جو ہوں گے آگے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر، ڈسٹرکٹ ہیڈز آف دا ڈپارٹمنٹس آف اسکیجولڈ لاز، آخر پہ دیے گئے ہیں اسکیجولڈ لاز، اسکیجول کے اندر ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر اس کا ممبر ہوگا، ڈسٹرکٹ اٹارنی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل اس کا ممبر ہوگا اور سیکٹری۔ اینی ادر ایکسپرٹ کو آپٹیڈ چوز کر سکتے ہیں۔ کو آپٹ کا مطلب ہے فرام پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر، وہ اس کا ممبر ہوگا۔ یہ جو بورڈ ہوگا شیل بی ہاؤسڈ ایٹ دا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز، یہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز پہ کام کرے گا۔ دا بورڈ شیل میٹ ایٹ سچ ڈیٹ ٹائم، مطلب وہ میٹنگ بلا سکتا ہے کسی بھی تاریخ، وقت یا جگہ پر۔ بورڈ کی میٹنگ کی صدارت چیئر پرسن کرے گا۔ اگر وہ نہیں ہوگا تو وہ چیئر پرسن جس ممبر کو نامینیٹ کرے گا وہ کرے گا۔
کورم جو ہے 1/2 آف ٹوٹل ممبرس کا ہاف ہوگا تو کورم پورا ہوگا. سیکٹری چیئر پرسن کی ہدایت پر میٹنگ بلائے گا. بورڈ فیصلہ ممبرس کی اکثریت سے کرے گا. سیکٹری جو ہوگا وہ ریکارڈ آف منٹس مینٹین کرے گا. کوئی بھی ڈیسیجن آئے گا، ایکٹ آئے گا، ایکشن ہوگا، آرڈر ہوگا، وہ بورڈ کا انویلڈ نہیں ہوگا. سیکٹری جو ہے وہ سیکریٹریٹ فنکشنز اور بورڈ کو سیکٹریل سپورٹ مہیا کرے گا. 13واں ہے کمیٹیز. بورڈ جو ہے کمیٹیاں بنا سکتا ہے اگر اسے ضرورت ہوگی تو. 14واں ہے پاورز اینڈ فنکشنز آف بورڈ. ایکٹ میں دی گئی پاور جو ہے وہ بورڈ ایکسرسائز کر سکتا ہے، مانیٹرنگ کر سکتا ہے، سپروائز کر سکتا ہے پرفارمنس آف انفورسمنٹ اسٹیشنز، ڈیسیژن میکنگ اور پلاننگ کے لیے ڈیٹا اکٹھا اور تجزیہ کر سکتا ہے اس کا، اور بجٹ ایسٹیمیشن کر سکتا ہے. نیکسٹ سیکشن ہے 15 پاورز اینڈ فنکشنز آف چیئر پرسن آف دا بورڈ. وہ جو بورڈ کا چیئر پرسن ہوگا اس کی کیا پاورز اینڈ فنکشنز ہیں. ایکٹ کی دی گئی پاورز ایکسرسائز کرے گا، مانیٹرنگ کرے گا، یہ بھی سیم ہے جیسے اوپر تھا. پرفارمنس چیک کر سکتا ہے، ریویو کر سکتا ہے آف انفورسمنٹ اسٹیشن سے وہ رپورٹس اور ریکارڈ طلب کر سکتا ہے، انکوائری کر سکتا ہے. ایکٹ کے سیکشن 20 کے تحت وہ اسسٹنس پرووائڈ کر سکتا ہے. ڈسٹرکٹ میں کسی امپلائی کے خلاف اگر کمپلینٹ ہے وہ سن سکتا ہے. ہیئرنگ آفیسر کی طرف سے بھیجے گئے ریفرنس کا فیصلہ کرے گا وہ. اور ایڈمنسٹریشن آف انفورسمنٹ اسٹیشنز اینڈ امپلائیز ان ڈسٹرکٹ اس کا کام ہے. چیپٹر نمبر 4 ہے ہیئرنگ آفیسر. 16 سیکشن ہے ہیئرنگ آفیسر. اتھارٹی جو ہے پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز سے جو CSS کے تھرو آتے ہیں، یا PMS میں سے BS 17 کے آفیسر کو سب ڈویژن میں ہیئرنگ آفیسر لگائے گا. کوئی بھی اگریوڈ پرسن جو ہوگا وہ 30 دن کے اندر جو ہے نا وہ دعویٰ دائر کر سکتا ہے ہیئرنگ آفیسر کے پاس. کون کون سے میٹرز میں انفورسمنٹ آفیسر نے جو جرمانہ کیا ہے، کسی چیز کی ضبطی ہے یا تجاوزات ہیں، ان میٹرز میں وہ ہیئرنگ آفیسر کو 30 دن کے اندر جو ہے وہ فائل کر سکتا ہے. ہیئرنگ آفیسر کی پاورز کیا کیا ہیں؟ وہ معلوم کرے گا کہ کیا آفینس ہوا ہے، معلوم کرے گا کہ جرمانہ ہوا ہے وہ ریزنیبل ہے، زائد جرمانہ تو نہیں ہو گیا، وہ فنڈ اس کو ریفنڈ کر سکتا ہے فائن کو. یہ اس کی پاورز ہیں. 17واں ہے پروسیجر آف ہیئرنگ. ہیئرنگ جو ہے وہ فوراً ہوگی اور قانون شاد 1984 اپلائی نہیں ہوگا اس پہ. پروسیڈنگ جتنی ہوگی وہ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہوگی اس کی. انفورسمنٹ آفیسر جو ہے وہ ہیئرنگ میں موجود ہو بھی سکتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ موجود ہو. ہاں اگر یہ ہیئرنگ آفیسر اسے کہے تو پھر وہ موجود ہوگا. ہیئرنگ کے وقت ریٹن اور اورل ثبوت جو ایویڈنسز ہوں گے وہ جمع